قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام صدر و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم دین کورس کے 26ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے فضیلت کی راتیں۔ اللہ تعالی صحیح بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت انسان مسلمان ہوتا ہے اس کا ایک رشتہ اور تعلق اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ مومن کا ایک ایسا رشتہ اور تعلق جڑتا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میری ذات لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے، کامیاب تو وہ ہیں جو بن دیکھے مان بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں جو میری شان کا مظہر بنے اور میری شانوں کا اظہار ان کے وجود سے ہو، اور لوگ انہیں دیکھیں اور انہیں میری شان کا پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کس شان کا مالک ہے۔ بے شمار اللہ کی صفات ہیں اور وہ صفات اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان ڈھیر ساری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ ہمیں انسان بنایا اور انسان کی فطرت میں جو انسان کی ایک کمزوری ہے وہ نیند ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی ذات پر قابو پا کر اللہ کی اس صفت اور شان کا مظہر بنے کہ وہ رات کا وقت جو نیند کا ہے اس میں سے خاص وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، وہ بندہ لوگوں کے سامنے وہ اللہ کی ایک شان کا مظہر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سے بھی اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایسے خاص لوگ جن کو یہ شب بیداری کی توفیق حاصل رہتی ہے، اللہ کریم ان کی شان قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ فرمایا وہ خاص بندے وہ ہیں کہ جو اپنے پہلوؤں کو، اپنے بدن کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اس دوران وہ اللہ کے حضور امید اور خوف دونوں رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے نواز۔ اب رات کا وہ پہر کہ جس وقت یہ لوگ امید اور خوف کو جمع کر کے اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو شان ہے اور ان لوگوں کے لیے جو عطا ہے وہ ان لفظوں سے بیان فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ فرمایا اب جو کچھ میرے دربار سے انہیں ملتا ہے، روئے زمین کا کوئی کیمرہ، کوئی ٹیکنالوجی ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ جو رب کے دربار سے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اس ٹھنڈک کا وہ اندازہ لگا سکے۔ فرمایا ان کو میں ایسا انعام عطا فرماتا ہوں کہ کوئی بندہ اس انعام کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس انعام کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں اتر سکتا، اتنا اعلیٰ انعام ایسے بندوں کو میں عطا فرماتا ہوں۔ امید اور خوف کے ساتھ یہ ضمناً بات سنتے جائیے، پھر میں اگلی گفتگو بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار کے اندر انسان کا
امید اور خوف جمع کرنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ التذکرہ کے اندر امام قرطبی نے ذکر فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، دو آدمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ان دونوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائے گا کہ تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کا آرڈر سن کر ان دو میں سے ایک تو جو ہے وہ دوڑ پڑے گا، اس دوڑ لگا دے گا، اور دوڑ لگا کے وہ جہنم کے اندر چھلانگ لگا دے گا، اور دوسرا چلے گا آہستہ آہستہ اور پلٹ پلٹ کر یوں پیچھے دیکھ رہا ہوگا، مڑ مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھے گا۔ اللہ کریم جل شانہ اس سے پوچھے گا جس نے چھلانگ لگائی جہنم میں کہ تو نے تو دوڑ کر چھلانگ لگا دی میرے کہنے پر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور دوسرے سے پوچھے گا کہ تو آہستہ آہستہ چل کے بار بار پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلا شخص بولتا ہے کہ مولا زندگی بھر تیری نافرمانی کی، زندگی بھر تیرے حکم سے منہ پھیرا اور اس کی سزا آخرت میں دیکھ رہا تھا، اب تیرا حکم و آرڈر ہوا کہ جاؤ جہنم میں، تو میں نے سوچا کہ اس حکم کی تو عدولی نہ کروں نا، اس کی نافرمانی نہ کروں، تو میں نے دوڑ لگا دی کہ اس حکم کو پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نے دوڑ لگائی کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں، لیکن اس نے چھلانگ جہنم میں لگائی۔ اللہ اتنا راضی ہوا کہ جہنم کو آرڈر دے دیا کہ شخص پر گلزار ہو جا اور اس کو کوئی نقصان نہ دے کہ اس نے میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اتنا دوڑ کر جو ہے اس نے پورا کیا ہے کہ اس کے دل میں خوف اور خطرہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا تیرے کرم نوازیوں کے، تیری مہربانیوں کے اور تیرے رحمتوں کے سبق میں نے بہت پڑھے تھے، آج آرڈر ہوا تیری طرف سے کہ تو جہنم میں جا، تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کا پیغام میرے لیے آتا ہے، اور اللہ میرے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ تجھے بخش دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فرمایا تجھے امید تھی وہ تجھے عطا فرما دیا، اور جو اس کو امید تھی کہ اس نے میرے حکم کو پورا کیا اسے عطا فرما دیا۔ ہوں گے جہنمی لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ان کو وہاں پہ جنت عطا فرما دے گا۔ تو خوف اور امید کو جمع کر کے اللہ کے حضور عرض گزار ہونا یہ بہت بڑا محمود عمل ہے۔ اور پھر راتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کی بنائی ہے، 365 کی 365 راتیں ہی اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر، فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہر رات، سال کی ہر رات آسمان دنیا پہ اتر آتی ہے۔ آسمان دنیا، آسمان اس آسمان کو کہتے ہیں جو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہو، دنیا کا معنی ہے قریب، تو آسمان دنیا وہ جو سب سے زیادہ قریب آسمان ہے اس پہ اللہ کی رحمت اتر آتی ہے ہر رات کو۔ کس وقت؟ جس وقت رات کا آخری تیسرا حصہ یعنی تہائی حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت وہاں پہ اتر آتی ہے اور اپنے بندوں سے فرماتی ہے میں یدعونی فاستجیب لہ، فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے اپنی خاطر دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی آفر ہے اور ہر رات کو ہو رہی ہے، اور رات کا پچھلا پہر آیا ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں میں منادی فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا فرماؤں۔ اپنے ایمان سے ایک بات بتائیے گا کہ کیا یہ خالی دعویٰ ہے یا مانگنے والے کو عطا بھی فرماتا ہے؟ ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وہ کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہاں پہ تصور بھی جھوٹ کا نہیں ہے، وعدہ خلافی کا تصور بھی وہاں پہ نہیں ہے، اور وہ رب فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا فرماؤں۔ اور رات کے پچھلے پہر میں اور بیان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ہماری ساری مشکلات کا حل یہ تھا کہ یہ جو راتیں ہیں اللہ کریم نے بندوں کے لیے بنائی، اس کا ایک حصہ سکون کا ہے اور ایک حصہ ایسا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا کی جائے، منادی کی جائے، اللہ کی بارگاہ سے لوگوں کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا جائے۔ اب وہ بندہ
سویا ہوا ہے، اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ صرف یہاں پر نہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کائنات کے جس کونے میں رہیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ ان لفظوں پہ تھوڑا غور کیجئے کہ رب خود فرما رہا ہے کہ میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اور ادھر یہ ہے کہ فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے کہ مانگے کہ میں اسے عطا فرماؤں اور میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ ہماری عرضیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کچھ ٹائم دے کر کچھ مانگ ہی لیں کہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم اپنی مصروفیت کے پیش نظر دعا مانگنا بھی اپنے لیے جو ہے وقت کا معاذ اللہ ضیاع سمجھتے ہیں، جبکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو رب ذوالجلال نے مومن کو عطا فرمایا ہے کہ کسی بھی وقت دعا کرے گا تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگلا اعلان جو رات کے پچھلے پہر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مَن یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ دعا کی بھی ہے آفر اور بخشش کی بھی آفر ہے، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ثم باسط یدیہ ہے کہ پھر اللہ کی رحمت یوں ہاتھ پھیلا دیتی ہے۔ وہ ہاتھوں سے پاک ہے اللہ کی ذات، لیکن رحمت کی طرف نسبت کی گئی کہ وہ ہاتھوں کو یوں پھیلا دیتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ رب فرماتا ہے مَن یقرض غیر عدوم ولا ظلوم، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے اور قرض دیتے ہوئے اسے یہ خطرہ نہ ہو کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا یا مجھ سے زیادہ واپس لیا جائے گا، نہیں، فرمایا کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا قرضہ دے کہ جس کے واپسی کی بھی امید ہے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ اب قرض تو مجبور بندہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجبوریوں سے پاک ہے، تو پھر اس لفظ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض دے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو آج عمل کمال ہے جس کا بدلہ کل میں آخرت میں اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے ندا ہر رات کو ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے جس کی بیس پر ہر بندے کو رات کا جو وقت ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی دوسری حدیث بھی سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، فرمایا بندے کو اللہ کا قرب جو سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے وہ رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے، کہ بندہ رات کے پچھلے پہر جس وقت اللہ کے حضور حاضری دے تو اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور سرکار نے پھر فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَكُنْ، فرمایا اگر استطاعت ہے تیرے پاس طاقت ہے، گنجائش ہے کہ تو اس گھڑی میں ان لوگوں میں شمار ہو جائے کہ رات کے پچھلے پہر میں جو ذکر خدا کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا فَكُنْ، تو ان میں شامل ہو جا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور روایت سنیے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای دعا اسمع، کون سی دعا ہے جو اللہ جلدی قبول فرماتا ہے، کون سی دعا ہے جس کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا؟ یہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اور اس کا جواب کوئی مفتی نہیں دے رہا کہ جس کا فتویٰ غلط ہونے کے بھی چانس ہیں، جواب وہ ذات دے رہی ہے کہ جن کی زبان پہ اللہ ہی بولتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو میں کہتا ہوں وہی بتاتے ہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا کون سی دعا ہے جو اللہ جلدی قبول فرماتا ہے، تو سرکار نے فرمایا فی جوف اللیل، جو رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو رات کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ظاہری دنیا کے اعتبار سے بھی، اس جہان کے اعتبار سے بھی علامت ہے رات کی عبادت کی، اور ایک فائدہ ہے رات کی عبادت کا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کثرت صلاتہ باللیل
حسن وجہہ بالنہار، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا جس بندے کی رات کی عبادت زیادہ ہوتی جائے گی اللہ اس کو چہرے کا حسن بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ اب یہ دنیاوی چیزیں استعمال کرنے کی بجائے جو خاص چہرے کی رونق ہے، اب چہرے کی حسن سے مراد ہے چہرے کا بارونق ہونا، تو اللہ کریم جل شانہ اس بندے کو چہرے کی رونق عطا فرماتا ہے کہ جس بندے کو اللہ رات کی کثرت کے ساتھ عبادت کی توفیق دیتا ہے اور وہ رات کے وقت اللہ کے حضور سر بسجود رہتا ہے تو اس بندے کو چہرے کا حسن اللہ کریم جل شانہ عطا فرماتا ہے۔ اب سنیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ایک دوسرے شخص کی شکایت لگائی، اور شکایت کے لفظ کیا تھے؟ کہا ان فلانا یصلی باللیل فیضا اصبح سارقا۔ فرمایا کہ شکایت لگانے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے رات کا تو بڑا عبادت گزار ہے، رات کو اٹھ کے عبادتیں کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اور جس وقت صبح ہوتی ہے تو فرمایا وہ چوریاں کرتا ہے۔ یہ ایک شکایتی صورتحال تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے اندھیرے میں تو اسے بڑے عبادت کا خیال ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو وہ عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن دن کے اجالے میں وہ چور ہے کہ لوگوں کے مال چراتا ہے، لوگوں کا حق کھا جاتا ہے اور چوری کر رہا ہے۔ اب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو ستنہاہ ما تقول، فرمایا جو بات تم بتا رہے ہو اگر یہ سچ ہے کہ رات کی عبادت کی توفیق اسے ملی ہوئی ہے اور دن کا چور ہے، تو سرکار نے انہو تاکید کا لفظ لگا کے فرمایا انہو ستنہاہ، فرمایا میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ رات کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا یہ عیب بھی دور فرما دے گا اور وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ انہو ستنہاہ، فرمایا یہ گناہ جو کر رہا ہے یہ رات کی عبادت اسے اس سے روک دے گی اور وہ چوری سے توبہ کر لے گا۔ یہ عبادت کی فضیلت ہے کہ یہ عبادت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے، برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے انسان کو روکتی ہے، بچاتی ہے نماز۔ تو یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اس کو عنقریب یہ برائی سے روک دے گی۔ اب آئیے یہ ابتدائی باتوں کے بعد اب سنیے کہ فضیلت کی جو راتیں ہیں ہر رات شان والی ہے، لیکن ان میں سے کچھ راتوں کو خاص طور پر اللہ کریم جل شانہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سورہ فجر کی جو پہلی آیت ہے والفجر ولیال عشر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے فجر کی بھی قسم اور مجھے 10 راتوں کی بھی قسم۔ اب یہاں پر جن 10 راتوں کی اللہ کریم جل شانہ قسم اٹھا رہا ہے وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ فجر سے مراد ہے یوم نحر کی فجر، کہ جس دن عید الاضحیٰ کا سورج طلوع ہوتا ہے، وہ عید الاضحیٰ کی جو صبح کی جو ہے فجر ہے وہ فجر کا ٹائم ہے۔ اللہ نے اس سورہ فجر کے اندر اس فجر کی قسم اٹھائی ہے، اور آگے جو فرمایا ہے کہ مجھے فجر کے ساتھ ساتھ 10 راتوں کی بھی قسم ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ کہا المراد بہا عشر ذی الحجہ، فرمایا اس سے مراد وہ پچھلی 10 راتیں ہیں جو ذی الحج کے مہینے کی گزر چکی ہیں، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر عید کے دن تک وہ درمیان کے اندر جو 10 راتیں ہیں وہ فضیلت کی راتیں ہیں، اور اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے سورہ فجر کے اندر کہ وہ راتیں بڑی عظمتوں والی ہیں اور بڑی شانوں والی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس رات کے ساتھ، جس وقت کے ساتھ اللہ کے کسی نیک بندے کے نیک عمل کا تعلق بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ وقت بڑا مقبول ہو جاتا ہے، اور ان اوقات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے نیک بندوں کا عمل اور بالخصوص حج جیسا فریضہ وہ ان اوقات کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اس واسطے یہ 10 راتیں پہلے نمبر پر فضیلت کی راتیں ہیں، اور
یہ 10 راتیں عبادت کی راتیں ہیں، اور ان راتوں کو عبادت میں گزارنا یہ فضیلت پانے کے مترادف ہے۔ اب سنیے دوسری روایت، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احیی اللیال الخمس وجبت لہ الجنہ، الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ فرمایا جس بندے نے سال کی 365 راتوں میں سے 5 راتوں میں شب بیداری کر لی، 5 راتیں جاگ کر گزاریں اور اللہ کے حضور عبادت میں اس نے وقت دیا، جس نے 5 راتیں زندہ کیں، فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ اب یعنی اللہ کی بارگاہ سے اسے اسٹام گویا سمجھ لو کہ مل جائے گا، اسے گارنٹی مل جائے گی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اب وہ 5 راتیں سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحج کی رات، اسے لیلہ ترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحج کی رات، ولیلۃ عرفہ، 9 ذی الحج کی رات، 8 اور دوسرا 9، اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیلۃ النحر، 10 ذی الحج شریف کی رات۔ یہ 3 راتیں ترتیب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، 8، 9 اور 10 ذی الحج کی رات، اور 5 میں سے اگلی 2 کون ہیں؟ یہ حیرانگی والی بات ہوگی۔ جو راتیں فضیلت کی راتوں میں داخل ہیں، جو راتیں اللہ کے حضور حاضری کی راتیں ہیں، ہماری وہ راتیں دوسری راتوں کی بنسبت الٹا کھیل تماشوں میں گزرتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی چاند رات، عید الفطر کی چاند رات، یہ بھی ان 5 راتوں میں سے ایک ہے جو عبادت میں گزارنی چاہیے، اور اس رات کی عبادت والے کے لیے واجبت لہ الجنہ کے لفظ ہیں کہ اس کے لیے جنت اللہ لکھ دیتا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور 5ویں رات کیا ہے؟ ولیلۃ الاضحیٰ، کہ یہاں پر ہے 5ویں ولیلۃ النصف من شعبان، کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، وہ 15 شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، فرمایا جس نے یہ 5 راتیں زندہ کر لی، راتوں کو زندہ کرنے سے مراد ہے کہ راتیں عبادت میں گزار دیں، اللہ کریم جل شانہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ لفظ جنت کے ہیں، اور ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس شخص کا دل مرے گا نہیں، اور وہ اس وقت بھی دل کو زندہ رکھنے والوں میں سے ہوگا کہ جس نے ان راتوں کو زندہ رکھا۔ اب دل مر جائے تو پھر انسان تو مر جاتا ہے، اور موت تو ہر کسی کو آنی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی کہ جس دن دل مر جائیں گے اور اس کا دل زندہ ہوگا، کیا یہ مرے گا نہیں، یہ بھی فوت ہو جائے گا۔ تو اصل دل کی زندگی یہ نہیں کہ دل خون کی پمپنگ کرتا رہے، اصل دل کی زندگی ہے کہ دل کے اندر جو احساس کا جذبہ ہے وہ باقی رہے، جو پرانے وقتوں میں ہمیں محلے میں نظر آتا تھا یا لوگوں کا آپس میں جو بھائی چارہ تھا، پیار اور محبت کا ایک سلوک تھا، وہ ایک دل کا اصل ہے زندہ ہونا، کہ اس بندے کا دل زندہ ہے کہ اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کا احساس ہے۔ اب بھی دیکھ لو لفظ تو بولے جاتے ہیں لیکن سمجھے نہیں جاتے، کہ جس دل میں ایسا احساس ہو کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اسے رونا آ جائے، یا کسی کی تکلیف کو دیکھ کر وہ دل پسیج جائے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا نرم دل انسان ہے، بڑا رقیق القلب انسان ہے۔ اور جسے کسی کا مظلوم ہونا دیکھ کر ذرا برابر احساس نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑا سنگ دل انسان ہے، پتھر دل ہے، اسے ذرا برابر بھی احساس نہیں۔ یہاں پہ دلوں کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار بتا رہے تھے کہ وقت آئے گا جس وقت لوگوں کے دلوں سے احساس کا جذبہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان راتوں کی عبادت کرنے والے کے دل سے احساس کا جذبہ ختم نہیں ہوگا اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آئیے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اگلا فرمان جو شعب الایمان کے اندر ہے فضیلت کی راتوں کے حوالے سے، وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 لیال لا یرد فیہن الدعا، فرمایا 5 راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، وہ دعا کبھی واپس نہیں ہوگی کہ اللہ قبول نہ فرمائے۔ اب پھر دوبارہ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہی، کہ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں جو
غلط ہونے کے چانس ہوں۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ لفظ ٹھیک ہم جتنی بار لگائیں کم ہے، کہ سرکار نے فرمایا ہے، اور وہ 5 راتوں میں سے پہلے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجمعہ، جمعہ شریف کی جو رات ہوتی ہے وہ رات بھی ایسی برکت والی ہے کہ اس رات میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اب یہ ہر مہینے میں 4 دفعہ آتی ہے، یہ سال بھر کا انتظار کرنے کی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے، یہ ہر مہینے میں ہفتے کے بعد آ جاتی ہے، تو پھر جمعہ کی رات بھی کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور یہاں پہ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب، فرمایا کہ رجب کی پہلی رات، کہ جس وقت رجب شریف کا چاند چڑھے تو پہلی رات رجب کی، وہ بھی دعا کی قبولیت کے اعتبار سے ایک فضیلت کی رات ہے کہ اس رات جو مانگو گے اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، شعبان کی 15 اور اگلی 2 جو ہیں وہ عید کی چاند راتیں، عید الاضحیٰ کی اور عید الفطر کی چاند راتیں، ان میں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ جمعہ کی رات اس میں جو اضافی نام آیا یہ خالی دعا کی فضیلت کے اعتبار سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، فرمایا جس بندے کو جمعہ کی رات موت آ گئی، جمعے کے دن یا جمعہ کی رات کو موت آئی، وہ قبر میں جائے گا تو اللہ اسے قبر کی آزمائش سے نجات عطا فرمائے، قبر کی آزمائش سے بچ جائے گا۔ اور یہ لفظ تھوڑے سے ہیں لیکن کامیابی بہت بڑی سی ہے۔ قبر کی آزمائش سے جو بندہ بچ گیا سمجھو وہ آگے بھی پاس ہی ہے، کیونکہ حضرت عثمان مزار اور قبر کو دیکھ کے اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے اور قبر دیکھ کر بھی اتنا روتے ہو؟ تو فرمایا سرکار نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے، اور جو یہاں پکڑا جائے گا وہ آگے بھی پکڑا جائے گا۔ تو پہلی منزل کی کامیابی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خوش نصیب کو یہ وقت نصیب ہو گیا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات نصیب ہو گئی، فرمایا اللہ اسے آزمائش قبر سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ آخر پر لیلۃ القدر، شب قدر، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، یہ بھی وہ فضیلت کی راتوں میں سے ایک رات ہے کہ وہ 21 کی یا 23 کی یا 25 کی یا یہ جو آ رہی ہے 27ویں کی یا اس کے بعد آئے گی 29ویں کی، ان راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات میں ہر سال چینج ہو کر آتی ہے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے اور اس رات کو ڈھونڈا جائے۔ وہ راتیں بھی فضیلت کی راتوں میں سے ہیں، اور یہ چونکہ مشہور تھی اس واسطے اس کا تذکرہ تفصیلاً نہیں۔ آخر نمبر پر جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت کی راتوں میں ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں شب جمعہ، یہ جو آخر پہ حدیث میں صراحتاً آیا اس پہ علماء نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا شب جمعہ جو ہے یہ فضیلت کی رات کیوں بنا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کی رات تھی، اس رات کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وجود مسعود کی جو امانت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، آپ کی صلب اطہر سے پشت مبارک سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوئی، وہ شب جمعہ تھی۔ اس واسطے شب جمعہ جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے شب جمعہ، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا اور قرآن اترا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو اس کو تو ایک نسبتی اعتبار سے فضیلت ہے۔ اور جس رات کے اندر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر دنیا پہ ظہور کے قریب ہوا، وہ رات پھر اس سے بھی افضل ہے۔ تو یہاں سے پھر علماء وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر شب جمعہ افضل ہے تو پھر شب میلاد، کہ جس رات سرکار کا وجود اطہر دنیا پہ ظہور پا رہا ہے اور سرکار دنیا پہ تشریف لا رہے ہیں، وہ آگے بے شک علماء کے اقوال ہیں، کوئی
9 کا قول کرتے ہیں، کوئی کیا طریق، لیکن 12 اور 11 کی جو درمیانی شب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ ظہور کا وقت، تو پھر وہ کئی لیلۃ القدر بھی جمع ہو جائیں وہ اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے فضیلت کے اعتبار سے جو اللہ کریم نے ان کو شان عطا فرمائی۔ ان راتوں کے بیان کا مقصد یہ وقت ضائع نہیں ہونے چاہیے اور ان کو عبادات میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے طفیل مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔